الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 133 سے فیضان قرآن کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور اے حبیب، تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے دنیا جہان میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہارا ایمان قبول کرنا، تمہارا نیک اعمال کرنا، ان تمام چیزوں کا فائدہ تمہیں ہے، اللہ عز و جل کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے سے پاک ہے، تو تمہارا ایمان و عمل تمہیں فائدہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر تم اس کی عبادت نہ کرو اور اگر تم اس پر ایمان نہ لاؤ تو اس کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہیں ختم کر کے تو اور نسلوں کو اور قوموں کو پیدا کر دے جو تمہاری جگہ آ جائیں، جیسے تم دوسروں کی جگہ پر آئے۔ پہلی قومیں ختم ہوتی گئی، لوگ مرتے گئے، نسل در نسل ہوتے ہوتے تم آ گئے، تو اسی طرح تم ختم ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے اور اقوام کو لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے، لہذا تمہارا ایمان و عمل اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا بلکہ تمہیں ہی فائدہ دے گا۔ پھر فرمایا، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آنے والی ہے، وہ ساعت، وہ گھڑی، وہ وقت، وہ شے آنے والی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ خواہ وہ قیامت ہو یا مرنے کے بعد اٹھنا یا حساب یا ثواب و عذاب، جو کچھ بھی ہو، یہ تمام کا تمام اپنے مقررہ مدت پر وقوع پذیر ہوگا، اپنے مقررہ مدت پر واقع ہوگا، اگر جو تم حالت غفلت میں زندگی گزارو یا تم نیک اعمال کی حالت میں زندگی گزارو۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم دیر سے دھوکہ مت کھاؤ بلکہ عذاب سے بچنے کے اسباب جمع کرو، کیونکہ نہ ہم مجبور ہیں، نہ جھوٹی خبر دینے والے، اور نہ تم ہم سے طاقتور ہو کہ ہم سے مقابلہ کر کے بچ سکو، لہذا مقابلہ نہ کرو بلکہ خوف کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ تم فرماؤ، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو عن قریب تم جان لوگے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ آپ کی اطاعت اختیار نہیں کر رہے،
آپ ان سے ارشاد فرمائیں کہ اے لوگو، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، اور اب ان قریب دیکھیں گے کہ آخرت کا اچھا گھر کس کے لیے ہے، میرے لیے یا تمہارے لیے؟ تو یقیناً آخرت کا اچھا گھر تو اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرما برداروں کے لیے ہے۔ یہاں پر کافروں کو یہ انداز مخاطب جو ہے یہ اصل میں زجر و توبیخ ہیں کہ اگر تم تسلیم نہیں کرتے تو پھر تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں تمہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا، ہاں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے اور میرے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے مشرکوں کے بہت سارے اعمال بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں یہ مشرک ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، پھر اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں زمانہ جاہلیت کے مشرکین کا ایک طریقہ بیان کیا گیا۔ مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی کھیتیوں اور اپنے مویشیوں میں بتوں کے لیے اور اللہ کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے، یہ حصہ ہمارے بتوں کے لیے، جھوٹے معبودوں کے لیے، اور بقیہ ہمارے استعمال کے لیے، یعنی گویا 3 حصے کیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا اور پھر جو معبود کے لیے حصہ رکھا اس کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک اپنے بتوں کے لیے کر دے۔ اب اس میں پھر یہ کرتے کہ جو حصہ اللہ کے لیے ہوتا اسے تو مسافروں پر، غریبوں پر خرچ کر دیتے، اور جو حصہ بتوں کے لیے ہوتا اسے صرف بتوں کی دیکھ بھال اور اس کے خاص پجاریوں پر خرچ کیا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ حصے تقسیم کرتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھے ہوئے حصے میں سے کوئی حصہ بتوں کے حصے میں چلا جائے تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر بتوں کے لیے رکھے ہوئے حصے میں سے کچھ حصہ اللہ عز و جل والے حصے میں چلا جائے تو پھر اسے واپس دوبارہ بتوں کے حصے میں ڈال دیتے۔ تو اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے، اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں یہ مشرک ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، پھر اپنے گمان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام ارشاد فرمایا ساء ما یحکمون، کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں، ان کی یہ تقسیم، ان کا یہ انداز، ان کی زندگی کے یہ فیصلے کس قدر احمقانہ ہے کہ ان کی جہالت انتہا درجے کو پہنچی ہوئی کہ خالق حقیقی اور منعم حقیقی کے عزت و جلال کی انہیں ذرا پرواہ نہیں، اور ان کی عقل کا فساد یہاں تک پہنچ چکا کہ بے جان اور بے بس بتوں کو خالق حقیقی اور زمین و آسمان کے مالک کے برابر ٹھہرا دیا۔ کہاں اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ کہ جو آسمان و زمین کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جو اولین و آخرین سب کو پیدا کرنے والی بھی ہے اور سب کو روزی دینے والی بھی ہے، کہاں وہ عظمت والی ذات، اس کے برابر انہوں نے کس کو ٹھہرایا؟ ان پتھر کے، مٹی کے، آٹے کے بنے ہوئے بتوں کو کہ جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، جو ایک ذرہ برابر چیز کے مالک نہیں۔ تو فرمایا ساء ما یحکمون، کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو۔ آیت مبارکہ میں فرمایا کہ مشرکین کے جھوٹے خداؤں نے ان کے لیے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو عمدہ بنا دیا، عمدہ کر دکھایا۔ تو بیسیکلی مشرکین کے جھوٹے معبودوں نے نہیں، بلکہ جن شیاطین نے ان معبودوں کی طرف انہیں گمراہ کیا، ان معبودوں کی طرف لے کر گئے اور ان کے دین کو ان پر بدل دیا، انہوں نے ان کی نگاہ میں اس کو مزین کر دیا اور خوشنما بنا کے دکھا دیا کہ تم اپنی مؤنث اولاد کو قتل کرو، بچیاں پیدا ہو، لڑکیاں پیدا ہو تو تم ان کو قتل کر دو۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے شرکا نے، ان کے شیاطین نے ان کے لیے عمدہ بنا دیا تاکہ انہیں ہلاک کر دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں ہلاکت یہ کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا خود اپنی نسل کو برباد کرنے کے مترادف اور خود اپنی دنیا تباہ کرنے کے مترادف، اور آخرت کی بربادی یوں کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی ہے کہ انسانی جان کو قتل کرنا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شدید ترین جرم ہے۔ تو شیطانوں نے ان کے لیے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا، عمدہ کر کے دکھایا تاکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دے، ان کو دنیا آخرت میں برباد کر دے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، مشرکین کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ مفسرین کرام اور سیرت لکھنے والے بزرگوں نے تحریر فرمایا کہ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمرو بن لحی کے زمانے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد پر ثابت قدم رہے۔ یہ عمر نام کا شخص وہ پہلا آدمی تھا جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں شروع کی۔ شرک کا یہ بانی عمرو بن لحی، اس نے شرک مکہ مکرمہ کے اندر شروع کروایا، مقام بلقا سے بت لے کر آیا اور ان بتوں کو اس نے لا کر مکہ مکرمہ میں نصب کیا، لوگوں کو اس کی پوجا اور تعظیم کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ یہاں سے بتوں کی پوجا جو ہے وہ شروع ہوئی۔ پھر اسی عمر نامی شخص نے صائبہ اور بحیرہ کی بدعت ایجاد کی، تلبیہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کا نام شامل کیا۔ تو لوگ اس عمر نامی آدمی کی باتیں بڑی جلدی تسلیم کر لیتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ آدمی دنیاوی اعتبار سے بڑا سخی تھا، مال بہت خرچ کرتا تھا، لوگوں کو کھانا بہت کھلاتا تھا، حاجیوں کی خدمت بہت کرتا تھا۔ تو اس کے بارے میں روایات میں یہ ہے کہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا، اور بسا اوقات موسم حج میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا اور 10,000 ناداروں کو لباس پہناتا۔ تو چونکہ اتنا مال یہ خرچ کرتا تھا تو مال خرچ کرنے پر لوگوں کے دلوں میں محبت، تعظیم اور قدر پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ تو یوں پھر یہ لوگوں کو بت کی طرح بلاتا، شرک کی طرح بلاتا، تو لوگ اس کی بات کو تسلیم کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمرو بن لحی، یہ بت پرستی کا بانی اور موجد عرب کے اندر، فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے، اپنی آنتیں جہنم کے اندر وہ کھینچ رہا ہے کہ اس نے بت پرستی کی عرب شریف کے اندر ابتدا کی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے مشرکین کی ایک اور فعل کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور مشرک اپنے خیال سے کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھوں پر سواری کو حرام کر دیا گیا، اور کچھ مویشی ایسے ہیں
جن کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان قریب وہ انہیں ان کے بہتانوں کا بدلہ دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں 3 چیزیں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمائی۔ مشرکوں کی ایک حرکت یہ کہ کچھ جانوروں اور کچھ کھیتیوں کو مخصوص کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیتیاں ممنوع ہیں۔ ممنوع سے مراد لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، ان کھیتیوں اور ان جانوروں کا گوشت وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں۔ چنانچہ پھر وہ اپنے بتوں کے پجاریوں کے لیے وہ مویشی اور وہ کھیتیاں خاص کر دیتے کہ انہیں صرف ہمارے بتوں کے پجاری کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اس کا رد اس کو بیان فرمایا، اور اس کا رد مقصود ہے کہ یہ خاص کر لینا کہ یہ جانور صرف پجاریوں کے لیے حلال ہیں، بقیہ کے لیے حرام، یہ کھیتیاں صرف پجاریوں کے لیے حلال ہے، بقیہ کے لیے حرام۔ تو فرمایا کہ ان کا ایک کفر، ایک شرک اور ایک گمراہی یہ تھی۔ دوسری بات، وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، دوسرے وہ جانور مقرر کرتے کہ ان کی پشتوں پر سواری کرنا حرام۔ یہ مشرکوں کا طریقہ تھا کہ بحیرہ، صائبہ جانور جو مقرر کرتے بتوں کے نام پہ، تو اس کے بارے میں یہ طے کر لیتے کہ ان جانوروں پر سواری کرنا حرام، گویا ان کی پشتیں، ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ سواری کے لیے حرام ہو گئی۔ تو اللہ عز و جل نے اس کا بھی رد کیا کہ جانوروں کو مخصوص کر لینا کہ ان پر سواری کرنا حرام ہو چکا ہے، یہ بھی اللہ عز و جل پر افتراء اور اللہ عز و جل کے دین کے اندر تغیر اور تبدل کرنے کی کوشش کرنے کے مترادف۔ تیسری بات فرمایا کہ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، کچھ جانور وہ ہیں کہ جن کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ بتوں کے نام پر وہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، خواہ وہ بت ہو یا کچھ اور ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جو جانور ذبح کیا گیا وہ جانور حرام۔ تو یہ 3 چیزیں وہ تھی جو مشرکین کیا کرتے تھے کہ جانوروں اور کھیتیوں کو اپنی مرضی سے حلال کرتے، اپنی مرضی سے حرام کرتے، جانوروں پر سواری کرنے کو اپنی مرضی سے حلال کرتے، اپنی مرضی سے حرام کرتے، جانوروں کے ذبح کے اوپر بتوں کا نام لے کر ان کو ذبح کیا کرتے۔ تو اللہ عز و جل نے ان تمام چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا افتراء علیہ، یہ اللہ عز و جل پر بہتان ہے، یہ اللہ عز و جل پر تہمت ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حرام کیا، یہ حرام۔ تو جو اللہ عز و جل نے حرام قرار نہ دیا ہو اسے حرام کہنا یہ اللہ پر بہتان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بہتانوں کا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، مشرکین کی مزید حرکتوں کا بیان ہے، فرمایا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور کہتے ہیں ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ یہ مشرکوں کی ایک اور حرکت کہ بحیرہ، صائبہ اونٹنیاں جو بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، مشرکین کہتے کہ ان کی اولاد، ان اونٹنیوں کے بچے جو ہیں یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہیں، عورتوں کے لیے حرام۔ ہاں اگر وہ بچے مردہ پیدا ہوئے، اونٹنیوں کے بچے مردہ پیدا ہوئے تو پھر مرد اور عورت دونوں اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو ایک خاص قسم کی تقسیم کہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، دوسرے نمبر پہ اگر مردہ پیدا ہو تو مرد عورت دونوں کھا سکتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو مسائل تھے یہ انہوں نے اپنے دل سے گھڑے ہوئے تھے اور شریعت کے خلاف گھڑے ہوئے تھے اور حلت و حرمت اپنی طرف سے بیان کی ہوئی تھی۔ تو اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا،
انہو حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بیوقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں، بے شک یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ یہاں اس آیت کے اندر دو چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ تباہ ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا جہالت کی وجہ سے اور حماقت کی وجہ سے۔ جہالت اور حماقت سے یہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، یہ ان کا ایک حرام فعل گنوایا۔ دوسری ان کی خباثت بیان فرمائی وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور یہ مشرکین ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے انہیں بطور رزق کے عطا فرمایا ہے۔ اب یہ حلال چیزوں کو حرام قرار دینا یہ کیا ہے؟ فرمایا افتراء علی اللہ، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ جس شے کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا اس شے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے، کیونکہ جب اللہ نے حرام قرار نہیں دیا اور یہ کہنا کہ حرام ہے تو حلال کرنا اور حرام کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام۔ جب کوئی آدمی اپنی طرف سے کر کے یہ کہے کہ اللہ نے کیا تو گویا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد ضلوا وما كانوا مہتدین، یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اشیاء کو حرام قرار دینے کے اندر نہایت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی اشیاء پیدا فرمائی وہ ہمارے لیے پیدا فرمائی۔ ارشاد فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دنیا میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو ہر شے ہمارے لیے حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ حرام قرار دے دے، جنہیں اللہ کا رسول حرام قرار دے دے، جو اللہ عز و جل کی یقیناً اجازت سے ہوگا۔ تو اپنی طرف سے یہ کہنا کہ یہ حرام وہ حرام فلاں چیز حرام، یہ نہایت ہی سخت چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے اوپر بہتان قرار دیا۔ تو وہ لوگ کہ جو ہر مسلمانوں کی ہر شے کو بدعت کہہ کر، ہر شے کو کوئی نہ کوئی نام دے کر اسے حرام قرار دیتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ ہے یہ حرام، یہ غیر اللہ کے نام پہ ہے یہ حرام، تو محض نام لینے کے اوپر جو اس طرح حرام کے فتوے دیتے ہیں انہیں ان آیتوں سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مشرکین کی گمراہیوں میں سے یہ گمراہی ہے حرموا ما رزقهم اللہ، جو اللہ نے رزق دیا ہے یہ اسے حرام قرار دیتے ہیں، افتراء علی اللہ، اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ مشرکین کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بیان فرماتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے اور کچھ نہ پھیلے ہوئے اور کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا، یہ سب کسی بات میں آپس میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں ملتے۔ جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل سے کھاؤ اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں چند چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ باغات ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر پھیلے ہوئے، جن کے تنے نہیں بلکہ بیل کی شکل میں ہے تو وہ زمین کے اوپر پھیلے ہوئے، جیسے خربوز ہے، تربوز ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جو زمین کے اوپر ہی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور جن کے تنے نہیں ہوتے۔ وغیرہ معروشات،
اور کچھ باغات وہ پیدا فرمائے کہ جو زمین پر پھیلے ہوئے نہیں بلکہ تنوں والے ہیں، جیسے آم ہے، امرود ہے اور اس طرح کے جتنے بھی درخت ہیں کہ جو زمین پر پھیلے نہیں ہوتے بلکہ تنے کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے باغات پیدا فرمائے، والنخل اور کھجور کا درخت پیدا فرمایا، والزرع اور کھیتی کو پیدا فرمایا، مختلفاً اکلہ جن کے کھانے مختلف ہیں، جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، جو زمین میں اگے ہوئے ہیں، زمین میں تنے کی صورت میں کھڑے ہیں، کھجور ہے، کھیتی ہے، ان تمام چیزوں کے کھانوں کے ذائقے مختلف ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا۔ اب یہ سب کیسی چیزیں ہیں؟ متشابہ وغیرہ متشابہ، ان میں کچھ آپس میں ملتی جلتی ہیں، کچھ نہیں ملتی۔ ملتی جلتی کس میں ہے؟ کچھ تاثیرات کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے خاص ذائقے کے اعتبار سے کچھ چیزیں آپس میں ملتی جلتی اور کچھ اعتبارات سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو اللہ عز و جل اپنی ان نعمتوں کو بیان کر کے ارشاد فرماتا ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل سے کھاؤ، تمہیں کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کام یہ ہے وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ جن درختوں کی پیداوار تم کرتے ہو، جن کھیتیوں کی پیداوار تم کرتے ہو، ان کے ساتھ ان کا حق ادا کرو کہ اللہ عز و جل نے ان میں جو عشر مقرر فرمایا، جو 10واں حصہ یا 20واں حصہ مقرر فرمایا ہے، وہ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے علاوہ مزید فقیروں پہ، غریبوں پہ خرچ کرنا، کچھ پھل ول ان کو دے دینا، تو یہ چیزیں بھی ان درختوں اور کھیتیوں کے حق میں سے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگلی بات جو ارشاد فرمائی وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی فرمایا کہ تمہیں ان چیزوں کے کھانے کی اجازت، ان سے لطف اٹھاؤ، ان سے نفع اٹھاؤ، ان سے لذت حاصل کرو، لیکن حد سے نہ بڑھو، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کیا ہے؟ فضول خرچی کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک تو ضائع کر دینا، یہ بھی فضول خرچی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ تک نہ دینا، بالکل کچھ نہ دینا، یہ بھی اسراف کے اندر داخل۔ اور سارا کچھ دے دینا اور خود فقیر بن کے بیٹھ جانا اور اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کرنا، یہ بھی اسراف کے اندر ہے۔ یہ مفسر سدی اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف، اللہ کی اطاعت کے سوا یعنی اطاعت کے برخلاف گناہ کے کام میں خرچ کیا جائے وہ اسراف۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ معصیت میں، گناہ میں خرچ نہ کرو۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا اسراف۔ اور اگر ابو قبیس پہاڑ سونا ہو اور اس تمام کو راہ خدا میں خرچ کر دو تو اسراف نہ ہوگا، اور 1 درہم معصیت میں خرچ کرو تو اسراف ہوگا۔ تو جو اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا گیا وہ اسراف نہیں، اگرچہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے جائیں، اور جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے وہ اگرچہ 1 روپیہ ہو وہ بھی اسراف کے زمرے میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے جانور پیدا کیے، اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے جانور پیدا فرمائے، کچھ بڑے جو بوجھ لادنے اور بار برداری کے کام آتے ہیں جیسے اونٹ، خچر، گھوڑے، اور کچھ وہ جانور جو زمین پر بچھے ہوئے یعنی چھوٹے قد کے جانور ہیں جیسے بکری اور اس طرح کے کہ جو بوجھ لادنے کے قابل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں جو حلال ہیں وہ کھاؤ، اور اہل جاہلیت کی طرح اللہ کے حلال کردہ کو حرام نہ قرار دو، اور کسی بھی کام کے اندر شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
اس کے بعد ارشاد فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابن اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اللہ نے 8 نر و مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ جانور پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ۔ اور اللہ نے نر اور مادہ کا ایک جوڑا اونٹ سے اور ایک جوڑا گائے سے پیدا فرمایا۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ جانور اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں اہل جاہلیت کی ایک حرکت کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ بنیادی طور پر تو ہر جانور کا جوڑا ہوتا ہے، ہر جانور کے اندر مادہ نر اور مادہ جوڑا موجود ہوتا ہے، لیکن چونکہ اہل عرب کے سامنے 8 قسم کے جوڑے تھے، یعنی 4 جوڑے جن کے 8 نر اور مادہ بنتے ہیں، ایک بھیڑ، مینڈا اور بھیڑ، دوسرا بکرا اور بکری، تیسرا گائے اور بیل، چوتھا اونٹ اور اونٹنی۔ تو یہ 8 جوڑے جو 8 صورتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم نے ان کے درمیان حلت و حرمت کے پیمانے بنا دیے کہ یہ حلال یہ حرام، یہ یوں حرام یہ اس طریقے سے حلال۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ان جانوروں کے اندر حرمت آئی کدھر سے؟ کیا نر کی طرف سے آئی، یا کیا مادہ کی طرف سے آئی، یا کیا کسی اور طرف سے آئی؟ اگر تو ان جوڑوں کے اندر حرمت نر کی طرف سے آئی تو سارے کے سارے نر جانور حرام ہونے چاہیے، اب وہ مینڈا ہو، وہ بکرا ہو، وہ بیل ہو، وہ اونٹ ہو، تو یہ نر کی تمام صورتیں حرام ہونی چاہیے۔ اور اگر ان میں حرمت مادہ کی طرف سے آئی تو پھر اس میں بھیڑ، بکری، اونٹنی اور گائے یہ چاروں حرام ہونے چاہیے۔ اور اگر ان میں حرمت آئی اس اعتبار سے کہ جو مادہ جانور کے پیٹ میں ہے وہ حرام ہے، تو مادہ جانور کے پیٹ میں نر بھی ہوتا ہے مادہ بھی ہوتا ہے، تو پھر نر اور مادہ دونوں حرام ہونے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حرمت کا کوئی پیمانہ ہی نہیں، کہ حرمت آئی کس وجہ سے۔ ایک تو مسلمانوں کا پیمانہ ہے کہ ان کے خالق و مالک نے جس کو حرام کر دیا وہ حرام، جسے حلال کر دیا وہ حلال۔ یہ تو ایک واضح صورت ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ لیکن یہ جو مشرکین اپنی طرف سے جانوروں کو حلال و حرام کرا دیتے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ اس کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں۔ اگر نر کی طرف سے کہتے ہو تو ہر نر حرام ہونا چاہیے، اگر مادہ کی طرف سے کہتے ہو تو ہر مادہ حرام ہونی چاہیے، اور اگر اس وجہ سے کہتے ہو کہ جو مادہ کے پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو نر اور مادہ دونوں حرام ہونے چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ساری کی ساری باتیں سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ اب آخر میں ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا تو تم اس وقت موجود تھے، تم گواہ تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ حرام اور یہ حلال ہے؟ تو جب تم حرمت کے وقت گواہ کے طور پر موجود نہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہی نہیں ہے، تو یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم. تم فرماؤ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں میں بہنے والا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ نافرمانی کا جانور ہو جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. تو جو مجبور ہو جائے اور اس حال میں کھائے کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے. مشرکوں کی من مانیوں کے مقابلے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ جن جن جانوروں کو تم نے حرام قرار دیا وہ تو حرام نہیں، ہاں ان کے مقابلے میں جو اللہ نے مجھے وحی فرمائی ہے اس میں یہ جانور حرام، مردار کھانا، بہتا ہوا خون کھانا اور اس کا پینا، خنزیر کا گوشت کھانا یہ حرام، اور جس جانور کے ذبح پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، کسی اور کے نام پہ جس کو ذبح کیا جائے وہ حرام. ہاں اس میں بھی جو حالت مجبوری میں کھائے کہ مرنے کو پہنچ گیا، کھانے کو ہے کچھ نہیں، اب وہ اپنی خواہش سے نہیں کھا رہا بلکہ مجبوری سے کھا رہا ہے اور حد سے تجاوز نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ اس کے لیے کھانے کی اجازت ہے. تو جو مشرکوں نے جانور حرام قرار دیے وہ حرام نہیں بلکہ وہ جانور حرام اور وہ چیزیں حرام ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی. اس کے بعد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ یا انتڑیوں سے لگی ہو یا جو چربی ہڈی سے ملی ہوئی ہو، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں. یہاں ارشاد فرمایا، پہلے تو ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر یہ حرام، اس سے پہلے فرمایا کہ مشرکوں نے ان کو حرام قرار دیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام نہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں حرام، وہ چیزیں گنوا دی. اب اس کے بعد فرمایا کہ ہاں یہودیوں کے اوپر اس سے بڑھ کر چیزیں حرام تھی. وہ کیا تھی؟ وہ فرمایا کہ ہر ناخن والا جانور، ناخن والے جانور سے مراد کیا ہے کہ اس کی انگلیاں ہوں، خواہ وہ درمیان سے پھٹی ہوئی ہوں جیسے کتے اور درندے کی ہوتی، یا درمیان سے پھٹی ہوئی نہ ہو بلکہ کھر کی صورت میں ہو جیسے اونٹ، شتر مرغ اور بطخ وغیرہ. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر بطور خاص شتر مرغ، بطخ اور اونٹ مراد ہیں کہ یہ جانور ہم نے یہودیوں پر حرام کیے. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ یہودیوں پر گائے بکری کا گوشت تو حلال تھا لیکن ان کی چربی حرام تھی. البتہ جو چربی گائے بکری کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ ان کے لیے حلال تھی. اور یہودیوں کے اوپر یہ جو اضافی چیزیں حرام قرار دی اس کی وجہ یہودیوں کی سرکشی تھی، تو ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر یہ چیزیں حرام قرار دی گئی. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کا بدلہ دیا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں کہ یہودیوں نے ظلم کیا اور انہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں کے اوپر جس کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر یہ چیزیں حرام قرار دی. تو یہ ان پر حرام تھی، مسلمانوں پر حرام نہیں بلکہ ہمارے لیے یہ چیزیں حلال. اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں پر سے ٹالا نہیں جاتا. ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے یہودیوں پر جو چیزیں حرام قرار دی اور جو حلال قرار دی اس کی آپ کو خبر دے دی. اگر یہودی آپ کو جھٹلائیں بھی تو تم فرما دو کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اسی لیے وہ جھٹلانے والوں کو مہلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں کرتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں
کہ ان جھٹلانے والوں پر کوئی عذاب آئے گا ہی نہیں اور انہیں کوئی بدلہ دیا ہی نہیں جائے گا، بلکہ فرمایا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرموں پر سے ٹالا نہیں جاتا۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے عذاب سے پناہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حلال کھانے والا بنائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا انہیں حرام کہنے اور سمجھنے سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ